ایک بار حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں قریب سے گزر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گرمی کی تپش مجھے دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ اتنا گرم بدن تھا کہ میں کافی دور سے آپ کے بدن کے گرمی کی حرارت محسوس کر رہی تھی۔ تو حضرت ام سلیم کہتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو شدت کا بخار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ام سلیم، اللہ کے نبیوں کو جو بھی مصیبت دی جاتی ہے وہ سخت ترین ہوتی ہے۔ جس چیز سے بھی آزمایا جاتا ہے وہ سب سے ہائی درجے کا ہوتا ہے۔ اگر نبیوں کو بخار بھی آئے تو عام انسانوں جیسا نہیں، بہت شدت کا بخار آتا ہے۔ اگر نبیوں کو زندگی میں کوئی بھی چیز آزمائش کے طور پر دی گئی ہے تو وہ ہلکی پھلکی نہیں، بہت سخت ترین ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو رب نے قرآن میں ہمارے لیے آئیڈیل بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر اپنی زندگی کسی کی زندگی دیکھ کر گزارنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین زندگی مصطفیٰ کریم کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیونکہ میں آتا ہوں آج اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ ازدواجی زندگی کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ زندگی۔ یہ پوری زندگی کا کڑا امتحان اسی زندگی میں ہوتا ہے۔ جب تک آپ بیچلر ہیں، جوانی پھر بھی محفوظ ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی باغ ڈور لے کر چل رہے ہیں، لیکن جب کسی کے ساتھ تمہارا عقد ہو جائے تو ایک اور نفس کو تمہارے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی خاتون کی امانتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری میں آ گئی، اس کے پردے کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ آ گئی، اس کے چال چلن کی، اس کے اخلاق و تربیت سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئی۔ یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے جو اسے کھلانا پلانے والے معاملات ہیں، واقعی پوری اس کی زندگی جو تمہارے اوپر آئی ایک بڑی آزمائش ہے۔ ایک عورت کے ساتھ تم اس کائنات میں صحیح سلامت زندگی گزار کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے ہو۔ بڑا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں کائنات میں ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیا ہر عورت کا مزاج اپنے شوہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہم سے یہ شکایات کرتے رہتے ہیں، بنی نہیں رہی ہے، بنی نہیں رہی ہے، اور ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے۔ میاں یہ آپ کے اکیلے کے گھر میں نہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے درمیان زندگی میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہیں گے۔ یہ تو مالک ہے پروردگار جو جوڑ کر رکھتا ہے۔ لیکن دو مزاجوں کو سنبھالنا اپنی زندگی میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اب میچور ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے، شادی سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہوتا ہے، نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد ایمان مکمل، تو بغیر شادی شدہ آدھے لوگ ہو، شادی کے بعد مکمل ہو رہے ہو، میچور ہو رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور راستہ چلنے کی عادت اسے ہو جاتی ہے۔ تنہا چلنا اور ہے، پوری کائنات کو لے کر چلنا اور ہے۔ اب یہاں مجھے بتاؤ میرے عزیزو، ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانا ایک کٹھن امتحان ہے، وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری، اور کسی ایک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بھی نہیں سنی ہم نے۔ آج دنیا میں چاہے جو بھی پرہیزگار ہوں، جیسے بھی ہوں، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں ہوں، لیکن ان کو اپنے شوہروں سے کہیں نہ کوئی شکایت ہوگی، کچھ بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ اچھا رکھا ہو، لیکن کسی دن اس کی خواہش کے مطابق اس کی مٹھائی نہ ملی تو اسے شکایت ہے اپنے شوہر سے، مجھے مٹھائی نہیں کھلایا آج۔ یہ سب کی زندگیوں میں عورتوں کو اپنے شوہروں سے کچھ نہ کچھ شکایات ہیں۔ کوئی بھی اس کے پسند کے کپڑے آپ نہیں لا کے دے سکے، اسے آج اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا، تم نے ٹال دیا، اس کے گھر والے آ رہے تھے، ان کے ساتھ تم نے صحیح برتاؤ نہیں کیا،
یہ شکایات اپنے شوہر سے وہ رکھتی ہے. قربان جاؤ یہ 11 بیویوں میں سے سب سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات تمہارے ساتھ کیسی تھی؟ وہ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہمیں اف تک نہ کہا. ہم غلطیاں کرتی تھیں، خطا کرتی تھیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے درگزر فرمایا کرتے تھے. میرے عزیزو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازدواجی زندگی میں بھی آزمایا گیا تو بڑے امتحانوں سے. یہاں ہم ایک بیوی کے ساتھ امتحان میں آئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا ہے. کوئی ایک بیوی بھی شکایت نہیں کر سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے پاس اچھا ہو، وہ سب سے اچھا آدمی ہے. ہاں باہر بہت نیک بنتا ہے، اندر جا کر کے ساری شرافت ختم ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، باہر ان کو دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح مسلح سب کچھ ہے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک بھی ہے. ایسے کئی لوگوں کی عورتیں بھی شکایات درج کراتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کوئی نماز قضا نہیں کرتے، اور پلس یہ کہ میرے پاس جو شکایات آتی ہیں اس میں ایک ایڈنگ یہ بھی رہتی ہے آپ کا کوئی بیان بھی مس نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کا سلوک بہت برا ہے، ہمیں خنزیر کہتے ہیں، ہمیں کتا کہتے ہیں. شوہروں کے متعلق عورتوں کی شکایات ہیں میرے عزیز. میں پرٹیکولر کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، جس کی زندگی میں یہ معاملات ہیں وہ توبہ کر لے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو عورت ہے، جانور کے ساتھ بھی اگر تم نے برا سلوک کیا تو قیامت کے دن اس جانور کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. وہ جانور اپنے سینگ نکال کر تمہیں مارے گا، قیامت کے دن وہ اپنا بدلہ لے گا. اس کے چہرے پر اگر کسی نے مارا ہے ناحق بغیر ایذا دینے والے جانور کو تم نے مارا ہے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دلایا جائے گا. عورت تو عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے میں دیا ہے یہ کہہ کر کے نہیں کہ لو اس سے جتنا چاہے کام لے لو، بلکہ اس صنف نازک کو اللہ نے تمہاری تربیت میں عطا کیا ہے. یوں ہی سمجھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی نرم و نازک چیز سرپرستی اور نگرانی کے لیے دے دی جائے تو اس کی کیسی حفاظت کرتے، اسی طرح سے تمہیں حفاظت کرنے کا حکم ہے.